وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں اکٹھا ہونے، جمع ہونے، دین کی باتیں سننے اور سنانے کا اللہ نے موقع دیا اور اس کی توفیق بخشی۔ اور ساتھ میں پھر اس کے بعد ہم شیخ شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اس مجلس میں، اور انہوں نے بڑے اچھے انداز سے علمی گفتگو عوام کو سمجھنے کے حساب سے انہوں نے بیان کیا۔ گفتگو علمی تھی لیکن اس انداز سے انہوں نے بیان کیا کہ عوام آسانی سے سمجھ سکے، اور بہت قیمتی باتیں تھیں۔ یوں سمجھے کہ دین کو سمجھنے کی بنیاد انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنا کیسے ہے، اور پھر جب ہم دین کو سمجھیں گے اس بنیاد پر تو پھر اسی بنیاد کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کریں گے۔ یہاں پہ ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے حنفی ہیں یا کوئی کہتا ہے شافعی ہیں، ہمارے بر صغیر میں یہ دو ہی مسلک ہے عام طور سے۔ حنفی زیادہ ہیں، بہت مشکل سے 1% یا آدھا % شافعی بھی ہوتے ہیں۔ انڈیا میں ہیں، کیرلا کا علاقہ ہے یا کوکن کا علاقہ ہے یا کچھ علاقے ہیں جہاں شافعی کہلاتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ نہ حنفی ہے نہ شافعی، اس کو ذہن میں رکھیے آپ لوگ۔ ان کو آپ حنفی مت کہیں اور نہ شافعی کہیں، کیونکہ یہ خود اپنی زبان سے جب ان کی علماء کی تقریریں سنیں، ان کے مشائخ کی تقریریں سنیں، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ جو حنفی یا شافعی دو فرقے میں بڑھ گئے ہیں، ایک کا نام بریلوی ہے، دوسرے کا نام دیوبندی ہے۔ صحیح ہے نا؟ بریلویوں میں بھی شافعی میں بھی دونوں ہیں، دیوبندی بھی ہیں اور بریلوی بھی ہیں، اور حنفیوں میں بھی دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اور دونوں کہتے ہیں حنفی ہیں۔ تو حقیقت میں یہ نہ حنفی ہے نہ شافعی، ہمیں ان کو حنفی نہیں کہنا چاہیے اور نہ ہی ہمیں انہیں شافعی کہنا چاہیے، اور اگر وہ خود کہیں کہ ہم حنفی ہیں شافعی ہیں تو اس کا انکار کرنا چاہیے۔ کیوں کہ آپ ان کی تقریریں سنیں، میں ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ یہ حنفی نہیں ہے۔ کیسے؟ بریلوی کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت۔ کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت، ایک نیا مسلک بنا ہے یہ۔ امام حنیفہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس سے امام ابو حنیفہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ عقیدے میں، نہ مسائل میں، نہ تصوف میں، نہ پیری مریدی میں، کسی چیز میں نہیں۔ اور ایسے ہی جو اپنے آپ کو دوسرا جو فرقہ ہے وہ کہتا ہے مسلک علماء دیوبند، کہتے ہیں کہ نہیں؟ سنا آپ لوگوں نے؟ مسلک علماء دیوبند یا اکابرین دیوبند، تو یہ بھی ایک نیا مسلک بنا ہے۔ ان کا بھی تعلق امام حنیفہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان کو حنفی یا شافعی نہیں کہنا چاہیے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہے شافعی ہے تو ہم کہیں گے نہیں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں امام حنیفہ سے ثابت کریں، امام شافعی سے ثابت کریں، اور نہیں کر سکتے، نہ عقیدے میں، نہ مسائل میں، نہ تصوف میں، نہ پیری مریدی میں، کسی چیز میں نہیں۔ یہ دو ایک نیا مسلک بنا ہے بر صغیر کے اندر، اور اس دونوں مسلکوں کے اندر شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے، خرافات بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کا تعلق امام حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ہے، چاہے جائے کہ قرآن و سنت سے ہو یا قرآن حدیث سے ہو۔ قرآن حدیث سے بھی بہت خلاف ہیں۔ تو اس چیز کو میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت ہمارے بر صغیر میں دو مسلک بنے ہیں، ایک ہے کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت، اور دوسرے مسلک کا نام ہے مسلک علماء دیوبند، اور ان دونوں کا تعلق امام حنیفہ امام شافعی سے نہیں ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں، جزاکم اللہ خیر۔ اور جیسا کہ شیخ نے توجہ دلائی کہ دین سیکھیں قرآن و سنت کے ذریعے، یا وہ علماء کرام جو قرآن و سنت کے ذریعے سے دین سکھاتے ہیں ان سے قریب رہیں، ان سے دین سیکھیں۔ قرآن کا ترجمہ پڑھا کر کے جو سکھاتے ہیں، حدیث شریف پڑھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں دین، ان سے دین سیکھیے، یا صحابہ تابعین طبع تابعین کا نام لیتے ہیں اور ان کے سمجھ کے مطابق دین سمجھاتے ہیں، ان سے دین لیجیے آپ۔ باقی یہ سب جو چل رہا ہے بر صغیر میں، بہت شرک سے خالی نہیں ہے عقیدہ ان کا، اور بدعات سے خالی نہیں ہے ان کے اعمال اور ان کے معاملات۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توحید و سنت پر قائم رکھے اور توحید و سنت کے مطابق دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔